اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ ناظرین و سامعین عزیز اور محترم، آج امام حسن مجتبیٰ کی میلاد کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ تمام مؤمنین اور خصوصاً وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی میلاد اور ولادت باسعادت ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اہل بیت، جس کو ہم یہ کہیں کہ امیر المؤمنین اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں ان کی پہلی خوشی کا نام ہے امام حسن۔ جب امام حسن اس دنیا پہ تشریف لائے ہیں تو فقط علی خوش نہیں ہے، فقط فاطمہ خوش نہیں ہے، بلکہ علی و فاطمہ کا جو آقا اور سرور ہے خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی خوش ہیں۔ یہ وہ ذات گرامی ہے جو 15 رمضان 3 ہجری پر ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور مدینے میں جب یہ سید اور سرور اور سالار سید حضرت امام حسن مجتبیٰ اس دنیا پہ لائے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے جو گھر کا سما تھا وہ سما خوشی کا تھا۔ پہلی خوشی ہے، پہلا فرزند ہے، پہلی اولاد ہے۔ وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جو اپنی والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد جو دکھ جھیل رہی تھی، جو ان کے ذہن میں پورے معاشرے کی یہ کھٹکتی تھی، ان تمام دکھوں کے بعد یہ پہلی خوشی ہے حضرت زہرا کے گھر میں، جس خوشی کا نام ہے میلاد امام حسن۔ جب امام حسن کی میلاد ہوئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک ایسے کپڑے میں 7ویں دن امام حسن کو جو لپیٹا، جو کپڑا جبرائیل رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لائے تھے۔ جب اس کپڑے میں لپیٹ کر دیتے کہتے بابا آپ اس کا عقیقہ کریں، لیکن عقیقہ کرنے سے پہلے اس کا نام رکھیں، تو نام رکھا گیا حسن۔ اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کریں تو کتاب والے یہ لکھتے ہیں، تاریخ والے یہ لکھتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ 2 ایسے نام ہیں جو امام حسن اور امام حسین سے پہلے کسی پر نہیں رکھے گئے ہیں عرب میں۔ اسی لیے آپ تاریخ الخلفاء اگر جلال الدین سیوطی کی آپ مطالعہ کریں تو وہ خود اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ 2 نام اہل جنت کے نام ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں اصل کوئی یہ نام نہیں رکھتا تھا۔ الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنت ما سمیت بہما فی الجاہلیت۔ جاہلیت میں یہ نام نہیں رکھے جاتے تھے، یہ شرف ہے امام حسن مجتبیٰ کا، اور یہ خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم المرسلین خاتم الانبیاء ہیں، حقیقت میں وہی ہیں، انہوں نے انتخاب کیا، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے اور اللہ کے کہنے پر، کہ چونکہ اللہ نے کہا کہ یہ نام رکھو۔ امام حسن کا جب عقیقہ کیا گیا 7ویں دن نام رکھا گیا عقیقہ۔ 7ویں دن سر کے بال مونڈے گئے اور ان بالوں کے وزن کے مطابق چاندی صدقے میں دی گئی۔ اور یہ جو ہماری اسلامی ثقافت ہے کہ 7ویں دن بچے کے بال مونڈے جاتے ہیں، یہ یہاں سے ہے حقیقت میں، کہ امام حسن جب تشریف لائے اس دنیا پر تو چونکہ وہ سنت قائم ہو گئی، رسول اللہ نے وہ بال مونڈے، تو یہ سنت اسلام میں ایک اسلامی شکل، اسلامی ثقافت اور سنت کے نام سے شروع ہوئی، اور چاندی کا صدقہ بھی یہیں سے شروع ہوا ہے۔ تو یہ عقیقہ جو ہم کرتے ہیں، اس عقیقے کی بنیاد دراصل یہاں سے ہے۔
انشاءاللہ 1-2 منٹ جو ہے نا آپ کے جو نا لوں گا کہ عقیقے کی معنی کیا ہے اور عقیقہ انسان کیوں کرتا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ فقط تاریخ میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو نا حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کیا ہے، بلکہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو اصول کافی کی روایت ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ جناب ابو طالب نے کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ما ہی یہ کیا ہے جو ابو طالب تم کر رہے ہو؟ تو ابو طالب نے آواز دی، ہی عقیقت لأحمد، یہ عقیقہ ہے جناب احمد کا، یہ محمد مصطفیٰ کا عقیقہ ہے۔ تو حقیقت میں حضرت ابو طالب نے وہ عقیقہ جو نہ کیا، اور اسی عقیقے کو اسلام میں رکھا گیا ہے۔ دنیا جس ابو طالب کو کافر کہتی ہے، رسول اللہ اس کے کام کو سنت اسلامی بنانے جا رہے ہیں اور بنا دیا ہے۔ دنیا جس کو کہہ رہی ہے کافر، اسی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عقیقہ کیا ہے۔ یعنی ما ہی لوگ یہ پوچھ رہے تھے اس وقت کہ ابو طالب یہ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگ عقیقہ نہیں کرتے تھے، یہ ابو طالب تھا جو دین حنیف پر تھا اور دین حنیف پر رہ کر عمل کرتا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب ہے، اور یہی عقیقہ امام حسن مجتبیٰ کا جب کیا گیا تو عقیقہ دیکھیں عقیقہ کیا ہے۔ لغت میں کہتے ہیں عقیقہ جو بچے کے سر پر بال ہوتے ہیں ان بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے، یا جو جانور عقیقے میں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جاتا ہے خود اس جانور کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عقیقہ حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں یہی چیز ہے جو انسان 7ویں دن بچے کی میلاد پر، بچے کی ولادت پر بال مونڈ کر اور قربانی کرتا ہے، تو اس پورے مراسم کو ہم عقیقہ ابھی کہتے ہیں۔ یہ ہے عقیقہ۔ عقیقے کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی اس طرف جو نا ہم نگاہ کریں کہ ہمیں جو معروف ہے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں عقیقہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اصول کافی کی روایت ہے، کل مولود مرتہن بالعقیقت، ہر بچہ، رہن کی جب معنی ہم ایک کرتے ہیں کہ جیسے انسان کوئی چیز قرض لیتا ہے اور اپنی چیز جو نہ دے دیتا ہے، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں گروی، ہم گروی رکھ دیتے ہیں چیز، تو جب تک آپ وہ چیز اپنی واپس نہ کرو تو اپنی چیز لے نہیں سکتے ہو، تو اس گروی رکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں رہن۔ تو انسان رہن رکھا ہوا ہے عقیقے کے ذریعے سے، یعنی جب تک انسان عقیقہ نہیں کرتا تو یہ مشکلات اور بلاؤں میں گھرا ہوا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ہر انسان عقیقے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے جب آداب میں ہم دیکھتے ہیں تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کر انسان بوڑھا بھی ہو جائے اس وقت تک عقیقہ کرنا مستحب ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو۔ اس لیے آداب میں سے یہ، اور جب حکمت بیان کرتے ہیں تو ایک حکمت یہ کہ انسان کی بلائیں ختم ہو جائیں، جو مشکلات ہیں وہ اس بچے کے اوپر وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن دوسری علت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ 7ویں دن عقیقہ کریں، اپنے مؤمنین کو بلائیں، ہمسایوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں بتائیں؟ اس لیے تاکہ ان کو ترغیب ہو، آپ تشویق دلائیں کس طرف؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے، یعنی مسلمان مومن کے گھر میں بچے پیدا ہوں۔ ایک انسان اگر یہ کہتا ہے میرے گھر میں ایک بچہ کافی ہے، آپ اس کو بلائیں تاکہ اس کو شوق پیدا ہو کہ اور بچے پیدا کریں۔ یہ حکمت ہے ایک عقیقے کی۔ امام حسن مجتبیٰ کا عقیقہ کیا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، مدینے میں بہت ہی شان و شوکت سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقہ کیا۔ اے مسلمانوں، اے لوگوں، دیکھو یہ حسن ہے، یہ میرا فرزند ہے، ھذا ابنی، یہ میرا بچہ، یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور جب رسول اللہ جیسی شخصیت ان کا عقیقہ کرے تو اس عقیقے کی کیا شان اور شوکت ہوگی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقی معنی میں جو اسلامی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔